آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے امت کی نشأت ثانیہ اور جہاد کی اہمیت۔ سامعین محترم، جب ہم اسلام کی سیر و تواریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں، ادوار ماضیہ کو کھنگالتے ہیں اور عہد ساز شخصیتوں اور عہد زرین کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت میرے نیم روز کی طرح منکشف ہو کر آشکارا ہو جاتی ہے کہ فاران کی چوٹیوں سے نکلنے والی صدا، ہرا کی بلندیوں پر اترنے والا پیغام اور دار ارکم سے پھیلنے والا نور جب مکہ کی سرزمین پر روشنیاں بکھیرنے لگا تو کفر و شرک کی ظلمتوں نے شدت سے مخالفت کی۔ اس نور الہی کے چراغوں کو گل کرنے کی دلخراش کوششیں کی، لیکن وہ نور ضیاء پاش بجھنے کے لیے نہیں بلکہ کائنات کو نور توحید سے منور کرنے کے لیے فروزاں ہوا تھا۔ جی ہاں، بجھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن 23 سالہ مکی دور میں جبر و تسلط، ظلم و استبداد، کرب و اذیت کا وہ دلخراش سلسلہ ان فرزندان توحید پر ٹوٹی جن کو تائید الہی حاصل، جن میں خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود، تو پھر اتنے بے بس کیوں؟ کفر کے سامنے اتنے مقہور کیوں؟ مکہ شریف جیسا وطن چھوڑنے پر مجبور کیوں؟ ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ حکمت الہی کے پیش نظر مسلمانوں کو تکلیف اٹھانے کے باوجود تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کی صدائے برحق نے عالم کفر کو للکارا کہ اب ہاتھ اٹھانا تو کجا، اب ہاتھ اٹھانا تو کجا دور ہے۔ سامعین محترم، جب ہم اسلام کی سیر کو واپس لوٹاتے ہیں، اب مکہ کی سرزمین نہیں، مدینہ کی بستی ہے، طائف کی گلیاں نہیں، بدر کا میدان ہے، عکاظ کا میلہ نہیں، حنین کی وادی ہے، شام ابی طالب کی گھاٹی نہیں، فتح مکہ کا بے مثال منظر ہے، حنین کی وادی نہیں۔ ہاں اب کعبہ کے چابیاں لینے والے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا کی گونج سن رہے ہیں۔ اللہ مجھے کہنے دیجئے، جس طرح اس امت کی نشأت اول، اس کی اٹھان، اس کا عروج، اس کی ترقی، اس کی معراج سب کچھ جہاد میں تھا، بالکل اسی طرح اس امت کی نشأت ثانیہ، اس کا عروج، اس کا کمال، اس کی تقدس، اس کی تمام ترقیوں کا مدار جہاد ہی میں پنہا ہے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سامعین محترم،